يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أكثرهم أيهم أكثر واردة وإني أرجو أني أكون أكثرهم واردة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، طلبہ عزیز، بالخصوص آج کی اس مجلس کے سب سے پرنور اور بارونق چہرے والے حفاظ قرآن، برادران اسلام، دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشین، ماؤں اور بہنوں، یہ بات یقینی ہے، پکی ہے، اٹل ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، شبہ نہیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ مرنے کے بعد رب العالمین کو اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ 60 سال کی زندگی کا حساب ہونا ہے۔ اچھے برے کا انجام سامنے آنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کوئی کھلونا نہیں ہے، اور یہ زندگی یوں ہی نہیں مل گئی ہے۔ آپ اپنا قدم گھر سے باہر نہیں نکالتے بغیر کسی پلان اور مقصد کے، تو کیا اللہ نے اتنا بڑا نظام عالم جو چلایا ہے بے مقصد ہوگا؟ آپ ذرا سا پیچھے سے چلیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ پوری دنیا جو بنی ہے وہ صرف انسان کی خدمت کے لیے بنی۔ یہ درختوں پہ آم آپ کے لیے لگائے گئے، سمندروں میں مچھلیاں آپ کے لیے پیدا کی گئی، یہ ساری سبزیاں آپ کے لیے۔ کبھی پیٹ میں درد ہو جائے تو جڑی بوٹیوں کا نظام بنا دیا اللہ نے۔ یہ گھوڑے اور اونٹ جانور، کبھی آپ کو شوق ہو دلی جانے کا تو اس پر سواری کر کے جائیں، کبھی اور شوق ہو بارات جانے کا تو گدھا نہیں گھوڑا استعمال کر لیں۔ بتاؤ سب آپ کے لیے بنے کہ نہیں بنے؟ ان الدنیا خلقت لکم، پوری دنیا ہمارے لیے بنی، اور ہم اس کو استعمال بھی کر رہے۔ ایک ایک چیز میں 70 شکلیں بنا بنا کے استعمال کر رہے۔ مثلا دودھ ہے، اس میں 70 آئٹم ہم نے بنانا سیکھ لیا۔ کبھی دودھ کو دہی بنا دیتے ہیں، کبھی دودھ کو مکھن بنا دیتے ہیں،
کبھی دودھ سے بولیے کھیر بنا لیتے ہیں، کبھی دودھ سے مٹھائیاں بنا لیتے ہیں، کچھ نہیں تو یوں ہی جلا کے مزہ لیتے ہیں۔ یعنی کیا میں کہنا چاہتا ہوں، ایک چکن کو دیکھ لو، 212 قسمیں آپ کے ہوٹل میں مل جائیں گی اس کی، 212 اسے ہی کہہ دیا میں نے، ممکن ہے کہ 424 بھی ہو۔ یہ اتنی شکلیں کہاں سے آ گئیں؟ اس اللہ کو بندوں پر اتنا رحم آیا، یا یوں کہہ لو انسانوں پر اتنا پیار آیا، اس نے کہا عقل بھی اس کو دے دو، انسان کو عقل بھی دے دو کہ ایک آئٹم میں یہ 50 آئٹم بنا لیں، ایک چیز سے کئی 100 چیزیں بنا لیں، خوب مزے کریں، خوب مزے کریں، کھائیں۔ کیوں؟ اللہ نے آگے جو ہم کو کام دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر وہ کام ہم ڈھنگ سے کبھی کر لیتے ہیں تو عرش پر اللہ کو مستی آ جاتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے لے کر خوب مزے اڑا لیے، رب العالمین کا منشا کبھی پورا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا کرم دیکھو، اس کا کرم دیکھو۔ ارے فجر کی نماز کبھی بھی نہ پڑھی ہو، لیکن جب آپ سو کے اٹھتے ہیں ناشتہ تیار ہوتا ہے۔ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر اپنے مواعظ میں کہا کرتے تھے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ اور فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فیضان، ایک ہے عرفان۔ فیضان سب کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، عرفان سب کو نہیں ملتا۔ فیضان کیا چیز؟ ارے بابا، آپ کے کھیت میں گلے کا آنا، درختوں پر پھلوں کا آنا، بارش کا ملنا، دھوپ کا ملنا، یہ دنیا کے ساز و سامان، زیست کی چیزیں، جینے کی ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ سب کو دیتے۔ روٹی کھاؤ تو آپ کے پیٹ میں بھی وہ طاقت کا سامان بنتی ہے، اور آپ کی زبان پر بھی وہ لذت کا سامان بنتی ہے، اور بے کلمے والے کے زبان پر بھی وہ لذت کا سامان بنتی۔ اس کی لذت اللہ سب کو دیتے، اس سے قوت سب کو دیتے، بارش سب کے کھیت میں کرتے، دھوپ سب کی چھت پر اللہ دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا فیضان۔ وہ چاہے ابراہیم ہو، چاہے نمرود سامنے کا ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، سامنے کا فرعون ہو، اور چاہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، اور سامنے کا ابو جہل ہو۔ میرے بھائیو، اللہ اس میں تفریق نہیں کرتے، سب کو روٹی روزی عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق۔ لیکن روٹیاں کھانے کے بعد، پانی پی لینے کے بعد الحمدللہ کہنے کی توفیق سب کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے سے چلو، پانی تو سب کو رب کائنات دیتے ہیں، لیکن بسم اللہ پڑھ کر پینے کی توفیق سب کو نہیں ملتی۔ ہم تو پانی پینے میں ایک وقت میں 3-4 غلطی کرتے، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ بیٹھ کر پیا، نہ 3 سانس میں پیا، نہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ کہا۔ یہ سب غلطیاں کہاں معلوم ہوگی کہ ہم کہاں کہاں کھوٹ کر رہے ہیں؟ یہ مدارس بنے اس کے لیے۔ میں ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو کبھی تو سوچنا کہ ہم کس لیے بنے ہیں، ہم کس لیے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم اس لیے بنے ہو کہ میری عبادت کرو۔
اور عبادت کا حاصل دو چیزیں، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، دو چیزوں کا نام عبادت ہے۔ ہم نے تو عبادت سمجھا ہے صرف وضو کر کے مسجد میں پہنچنے کا، یہی سمجھا ہے کسی کا نام۔ دو چیزیں، پہلے التعظیم لامر اللہ، دوسرے والشفقۃ علی خلق اللہ۔ دونوں کو تھوڑا سا سمجھیں آپ۔ اللہ کی عظمت کو ہر جگہ ملحوظ رکھنا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور اللہ کے حکم کے اوپر کسی کا حکم نہیں۔ اگر یہ چیز بندے میں ہے تو سمجھو کہ بندہ عبادت کر رہا ہے، بندے میں عبادت کی صفت اور شان موجود ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنا حکم کر دیتا ہے، اپنی بات کر دیتا ہے، اپنا منشا دکھا دیتا ہے، تو یاد رکھو ایسا آدمی عبادت گزار نہیں لکھا جائے گا۔ ایک صحابی لوہار تھے، ایک صحابی لوہار تھے، ہتھوڑا پیٹ رہے تھے۔ جیسے ہی ہتھوڑا اٹھایا اور پیچھے وہ لے گئے، اتنے میں اذان کی آواز آ گئی، ہتھوڑا پیچھے ہی چھوڑ دیا اور کہنے لگے اللہ کا نام آ گیا، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی سامنے آ گئی۔ اس کے بعد بھی میں اپنا کام جاری رکھوں، یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ ہتھوڑا پیچھے چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں ان کی شان میں، ان کی تعریف میں آیت آ گئی کہ ایسے بھی بندے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، دھندے میں ہیں، کاروبار میں ہیں، دکانوں پر ہیں، ہتھوڑے لیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی جب میرا نام آ جاتا ہے تو میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، دنیا کی طرف یہ مشغول نہیں ہوتے، دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اس کا نام ہے عبادت، التعظیم لامر اللہ۔ ہم نے تو کہاں کہاں دودھ میں پانی ملایا ہے اور کیا 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 ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں جی۔ کون سی جگہ چھوڑی ہے جہاں اللہ کے حکم کو ہم نے پیروں تلے نہیں روت دیا؟ بہت لمبا وقت نہیں اپنے پاس، اس میں سے ایک جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں بھی ہم نے اللہ کی عظمت کو بھلا دیا، اللہ کی عظمت کو بھلا دیا ہے۔ اب عبادت کا دوسرا رخ ہے، وہ میں تھوڑا سنا دیتا ہوں۔ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت، ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ بس یہ تو بات پوری ہو گئی۔ اب آئیے پہلے جس کو پھر سے پکڑیے۔ میں نے کہا ہر فیلڈ میں ہم نے رب کائنات کی عظمت سے کھلواڑ کیا، خدا کی خدائی سے کھلواڑ کیا۔ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے شاید ہی انہوں نے زندگی میں کبھی فجر کی اذان سنی ہو، کبھی نہیں سنی ہے۔ ان کی صبح ہی ہوتی ہے 9 بجے، اور جمعہ 8 دن میں ایک مرتبہ تو چاچا کی ادھار ٹوپی لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ کیا فجر کی اذان سنیں گے؟ یہ شان ہوتی ہے لیعبدون کے بندے کی۔ ارے لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا انتظار رہے، آپ کو اللہ کا نام آوے، بس بات ختم۔ میں نے کہا جن جن جگہوں پر ہم نے خدا کی عظمتوں پہ پاؤں رکھ دیا ہے اور خدا کے مقام کو رود دیا ہے، خدا کے حکم کا احترام نہیں کیا، شادی میں دیکھ لو، دھندوں میں دیکھ لو، پیسہ آئے تو آئے چاہے کیسے بھی آئے، 2 نمبر کا آوے، الٹے سیدھے آوے، نہیں آ رہا ہے تو آنے دو۔ بتاؤ رزق کے معاملے میں بھی خدا کے وعدے کو روت دیا کہ نہیں روت دیا؟
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تم کو کمانے کے لیے بھیجا ہی نہیں تھا، میں نے تم سے روزی کا مطالبہ نہیں کیا. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت تعظیم الہی کے لیے بھیجا تھا. ما ارید منہم من رزق، روزی کا چکر تم کو دیا ہی نہیں تھا، وہ تو میرے ذمہ تھا، مگر تم نے الٹ دیا. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم ذرا سا بیدار ہو جائیں اور ذرا سا ہم سوچنے والے بن جائیں کہ آخر کب تک ایسی زندگی گزارتے رہیں گے. تعلیم کے باب میں آپ غور کیجئے، جتنے اہتمام کے ساتھ ہم اسکولوں میں، کالجوں میں پیسوں کے ساتھ اور دوسرے اہتمام کے ساتھ اپنے اولاد کو بھیجتے ہیں، کیا مکتب اور مدرسے میں بھی اسی اہتمام کے ساتھ بھیجتے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم مت دیجئے، وہ ضرورت ہے ایک، مگر اس سے بڑی ضرورت ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جاوے، دین سکھایا جاوے، اور سکھایا ہی نہ جائے، دین پھیلایا جاوے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک تمنا ہے. میرے بھائیوں، ہم نے دنیا میں بہتوں کی تمنائیں پوری کی، معمولی لوگوں کی تمنائیں ہم نے پوری کی ہیں، بے وزن لوگوں کی تمنائیں پوری کی ہیں. حوصلہ تو دکھاؤ کہ ہم ایک تمنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پوری کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، ان لکل نبی حوضا، قیامت کے دن ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. حوض کہتے ہیں جس میں پانی جمع کیا جائے، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. قیامت کے دن تو سارے لوگ پیاسے ہوں گے وہاں کی سختی کی وجہ سے. ہر نبی کا امتی اپنے نبی کے پاس، نبی کے حوض پر پہنچے گا، اور انبیاء ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، وہ آپس میں فخر کے طور پر مقابلے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کس حوض پر کتنے لوگ پہنچتے ہیں، اور ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، تاکہ یہ کہا جاوے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، ان کو ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی. یہ سب کی تمنا ہوگی. حضرت آدم کی بھی ہوگی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہوگی، اور ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سب کی ہوگی. یہاں تک کہ پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بھی یہی تمنا ہوگی کہ کاش میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آتے. اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا مجھے یقین اور امید ہے کہ میرے چاہنے والے، مجھے ماننے والے اور میرے حوض پہ آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے. آپ نے خود کہہ دیا وَإِنِّي أَرْجُو أَنِّي أَكُونُ اکثر واردتن، میں ان تمام کے مقابلے میں سب سے زیادہ اپنے مریدین کو پاؤں گا. اب آپ کے ذرا ایک سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز گفتگو سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تمنا ہے. میں پوچھوں کیا تمنا، تو میرے خیال میں یہ بچے زیادہ اچھی طرح بتا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیا تمنا ہے؟ میرے مریدین
کی، متبعین کی، میرے اوپر ایمان لانے والوں کی، مومنین کی، مسلمین کی، صالحین کی تعداد زیادہ ہو، تعداد زیادہ ہو۔ اب بتاؤ، جب یہ نبی کی تمنا ہے کہ میرے مریدین کی تعداد زیادہ ہو تو کیسے زیادہ ہوگی یہ تو سوچو۔ کیا بیٹھ کے صرف دکانوں پر 1 2 3 سینکڑا، ہزار اور 10,000 اور لاکھ کی گنتی کرنے سے، جمع مالا وعددہ کی تفسیر بننے سے نہیں میرے بھائیوں، اس کے لیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا ورد کرنا پڑے گا۔ تھوڑی سی بات یہاں رک کر کے سمجھی جاوے، کیسے زیادہ نبی کے ماننے والے حوض کوثر پر آئیں گے؟ اس طرح آئیں گے کہ آپ اور ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو زندہ کریں، اس کی خوبیوں کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کے احکام کے محاسن کو، مکارم کو بتائیں، دکھائیں، تاکہ اسلام سے جو اب تک دور ہیں، جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کے مکارم کو دیکھا نہیں، وہ نہیں اب تک جان سکے اسلام میں کتنی کشش ہے، کتنا حسن ہے، وہ بھی دور ہیں تو قریب آ جاؤیں، دور ہیں تو قریب آ جائیں۔ اگر آپ نے اسلام کو کہیں سمجھایا، کوئی ماحول بنایا، اور آپ کی وجہ سے ایمان پر چلنے والے، ایمان میں آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، تو بتاؤ آپ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے اللہ ان مدارس کو آباد رکھے، ان حفاظ کرام کو اپنی نظر کرم کے سائے میں رکھے، جنہوں نے معمولی نہیں غیر معمولی قربانیوں کے ساتھ 30 پاروں کو اپنے سینے میں بسایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کے آخری تمناؤں کے پھول ہیں، میرے نبی کی آخری تمناؤں کے اور آخری تمنا کے پھول ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا ابا کا انتقال ہوا تو آخر میں ان کی یہ تمنا تھی، تو اس آخری تمنا کا وزن زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے نبی کی آخری تمنا کیا تھی وہ پوچھو نا۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے، صدمے میں تھے، اور جب اللہ دیکھتا کہ میرے نبی صدمے اور غم میں ہیں تو جبریل کو بھیجتے اور کہتے جاؤ میرا سلام کہو میرے نبی کو۔ جب سلام آتا اوپر سے تو اللہ کے نبی کا غم ختم ہو جاتا کہ کوئی مجھے پتھر مارے تو مارے، کوئی گالی دے تو دے، کوئی مجھے ساتھ میرا ساتھ دے نہ دے، میرا رب تو میرے ساتھ ہے، میرے رب کا سپورٹ مجھے حاصل ہے، میرے رب کی نظر کرم میرے ساتھ ہے۔ مسکرا دیتے تھے۔ آج بھی جبریل آئے آخری دنوں میں قریب آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ بتاؤ آپ کو کیا غم ہے؟ پہلے تو سلام پیش کیا، پھر پوچھا کیا غم ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت کا غم ہے۔ کیا غم ہے؟ امت کا غم ہے۔ میں نے 23 سالہ دور نبوت میں، 23 سالہ دور نبوت میں، یعنی غار حرا سے آنے کے بعد آخر حیات تک جو 23 سال کی مدت ہوتی ہے، اس 23 سالہ دور نبوت میں میں نے ایک گلشن سجایا، چمن بسایا، اور اس میں طرح طرح کے پھول لگا دیے۔ جون سا پھول اور جس پھول کی خوشبو چاہیے وہ اس چمن میں موجود ہے۔ اشارہ تھا صحابہ کی ٹیم کی طرف اور صحابہ کے اوصاف کی طرف۔ صدق و صفا کا اگر پھول دیکھنا ہے ابو بکر میں دیکھ لو، دین میں پختگی اور شجاعت کا پھول دیکھنا ہے، عدالت کا پھول دیکھنا ہے، حضرت عمر میں دیکھ لو، حضرت علی میں دیکھ لو،
کسی میں کوئی رنگ، کسی میں کوئی رنگ، کسی میں کوئی رنگ، کسی میں کوئی خوشبو، کسی میں کوئی خوشبو، غرضے کی سارا چمن سجا دیا۔ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو میں بڑا غمگین ہوں، فکر مند ہوں کہ میرے اس گلشن کی حفاظت کون کرے گا؟ کہیں پھول مرجھا گئے تو کیا ہوگا؟ 23 سال کی محنت برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا جبریل سے، جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ کوئی دنیا کا عاشق اپنے محبوب کی تمناؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، فکروں کو رد نہیں کرتا، اور محبوب کے کسی نشان کو کبھی فنا نہیں کرتا، برباد نہیں ہونے دیتا۔ میں نے جب تجھے اپنا محبوب بنایا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا گلشن سوکھ جائے، چمن مرجھا جاوے؟ ارے کہہ دو جبریل کہ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستان مہک اٹھے، ہم حفاظت کریں گے۔ آپ بے فکر ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کا وقت آیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر اللہ نے چونکہ حفاظت کا وعدہ کر لیا تھا، اس لیے اب دنیا میں قیامت تک کے لیے قرآن کی، ایمان کی، اسلام کی، شریعت کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ لگائے ہوئے اس چمن کی حفاظت کا نظام چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ البتہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سیرابی کے لیے، سچائی کے لیے، رکھوالی کے لیے، نگہبانی کے لیے، دیکھ ریکھ کے لیے اللہ کس کو چنتا ہے، ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں کالج میں 2-4 ٹیچر کی ضرورت ہے، اب کس کا چناؤ ہوتا ہے ایک دوسرا مسئلہ۔ دارالعلوم فاروقیہ میں 2-3 مدرس کی ضرورت ہے، تو اب یہ سب سوچیں گے کہ دیکھو تو ناظم صاحب چنتے کس کو؟ حضرت حاجی صاحب کی نگاہ بصیرت پڑتی کس پر ہے؟ بھائی ہر ایک کو شوق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں بالکل اسی انداز میں رب کائنات نے جب طے کر دیا ہے کہ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم تو اللہ خود نہیں آئے گا اس دین کی حفاظت کے لیے، اللہ اپنے بندوں کو استعمال کرے گا۔ اب کس کو استعمال کرے گا؟ ہم تو اتنے بے حس اور بے شعور ہو چکے ہیں کہ ہم نے سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ وہ کس کو چنے گا۔ وہ خود ہی چن لے تو ہو گئی بات، ہم نے تو کبھی فکر کی نہیں، ہم نے تو کبھی فکر کی نہیں۔ ارے ذرا سا فکروں سے جیو، غفلت کی پٹی اور ٹٹی آنکھوں سے ہٹاؤ، اب کھوپڑی کو کچھ اللہ کے لیے استعمال کرو۔ اب زمانہ تمہیں جھجھوڑ رہا ہے، کل تک سوئے اب سونے کا وقت نہیں ہے، سونے کا ٹائم ختم، سونے کا ٹائم ختم۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ حالات ایسے بن گئے کہ اب تو آپ کو ذرا تھا حساس ہونا چاہیے کہ قرآن کی حفاظت کون کرے گا، اسلام کی حفاظت کون کرے گا، ہم کیسے نبی کی لگائی ہوئی، بتائی ہوئی، سجائی ہوئی ان زینتوں کی حفاظت کیسے کریں۔ میرے بھائیوں فکر کرو کہ اللہ ہمیں چن لے، ہماری نسلوں میں سے کسی کو چن لے، ہمیں چن لے، ہماری نسلوں میں سے کسی کو چن لے، اور انہی میں سے کسی کو وقت کا ابو حنیفہ بنا دے، وقت کا امام بخاری بنا دے، ایسا طالب علم بنا دے، ایسا خادم دین بنا دے، خود رب کائنات کو پیار آ جاوے، خود اللہ کو پیار آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ان پر پیار آ جائے۔ چنتا ہے اللہ۔ اب کس کو چنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتایا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ
جس کو چاہتے ہیں چن لیتے. اب کس کو چاہیں گے؟ ایک سوال پہ سوال اٹھ رہا ہے. میں بتا دوں، ارے بابا آپ کو داماد چننا ہے تو کس کو چنیں گے؟ کسی ایڑے کو جس کو پاجامہ کے سیدھے اور ٹیڑھے ہونے کی بھی خبر نہیں ہے؟ بولو. نہیں، آپ بھی پورے گاؤں میں سے بہو لانی ہے جب، اور داماد لانا ہے جب، کئی ٹارچ لے کر کے ڈھونڈتے. یہ اور سی بات ہے کہ پھر بھی آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور بہو اور داماد تو دور کی بات ہے جی، گھر والی کو ڈھونڈا تھا بڑی 20 22 محلوں میں، کئی گاؤں میں، مگر جب آئی تو 3 مہینے کے بعد آپ نے دروازے پہ لکھ دیا شادی جسے کہتے ہیں. سن رہے ہیں آپ لوگ کی سو رہے ہیں؟ کیا کروں، 1-2 لفظ ایسا بولنا پڑتا ہے. میں تو بڑی دیر سے پریشان تھا اس مائک کی وجہ سے، ترتیب نہیں بن پا رہی تھی. ساری چیزیں صحیح ہونی چاہیے، آئندہ کے لیے یاد رکھیں آپ لوگ. جی کوئی ڈسٹرب ہوتا تقریر خراب ہوتی. سنیے، بتائیے کیا کہا میں نے؟ ارے ڈھونڈ کے تو لائے تھے نا، 22 ٹارچ کے ذریعے سے تو دیکھا تھا نا، مگر آنے کے بعد 2.5 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد دروازے پہ لکھ کے لٹکا دیا. اللہ کے بندو، ہمدردی سے کہتا ہوں کہ شادی جسے کہتے ہیں حجامت ہے یقیناً. حجامت جانتے ہیں؟ ٹکلا ہونے کا نام حجامت. شادی جسے کہتے ہیں حجامت ہے یقیناً، ایک بار کر لیا ہے دوبارہ نہ کریں گے. جبکہ قرآن مجید نے کہا تھا بیویاں تمہارے سکون کا سامان ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس ہاں کے پاس جاؤ تو دن بھر کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہاں کے پاس گئے تو اور ٹک ٹک شروع ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتی ہے. اس نے بھی اور موٹے حرف سے لکھ دیا کہ میری بہنوں، میری سہیلیوں، سن لو، شادی جسے کہتے ہیں حجامت ہے یقیناً. میری زلفیں نوچ کے رکھ دیا اس نے. شادی جسے کہتے ہیں حجامت ہے یقیناً، ایک بار کر لیا ہے دوبارہ نہ کریں گے. دونوں ایک ہی شکایت میں مر رہے ہیں. کیا بات، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ارے ہم اور آپ دھوکہ کھاتے ہیں اپنے چناؤ میں. 72 لوگوں سے پوچھا تھا یہ کیسا، وہ کیسا، وہ کیسا، پھر بھی دھوکہ کھا گئے. اور ایک بیچ میں جملہ مترجم کے طور پہ کہہ دوں، اب تو ہم پوچھتے بھی نہیں، ڈائریکٹ شادی کر لیتے. کیوں؟ رانگ نمبر آیا، یا کالج میں کبھی کسی کا چہرہ کھل گیا اور اس کے ہونٹوں پہ تھوڑی سی لالی نظر آ گئی یا مسکراہٹ آ گئی، آپ پاگل ہو گئے اور کہنے لگے مجھ کو تو پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ شاعر نے یہ کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. شاعر کہتا ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے جب مائک صحیح ہوا تو، دائر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو ہو. مجھے تو پتا نہیں کہ کہاں روشنی کیسے ہوتی، مجھے تو ایک صرف اپنی محبوبہ کے رخسار کی روشنی کا پتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ دائر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو ہو، مجھ کو تو پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں. مر رہا ہے پاگل. اور 3 مہینے کے بعد لکھتا، بولو کیا لکھتا ہے؟ شادی جسے کہتے ہیں حجامت ہے یقیناً. پتا کیا چلا؟ ہمارے آپ کے چناؤ میں تو دھوکہ ہے. دھوکہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ ورنہ جانے من لکھا جاتا تھا. جی اب آئیے، صرف 15 منٹ بچا ہے میرے پاس. جی نہیں تو 10 بج جائے گا تو پھر. جی سنیے، اب تھوڑا سا رنگ بنا، ماحول بنا کہ میں کچھ کہوں. میں اب مستورات کی طرف زیادہ اور آپ کی طرف کم متوجہ ہونا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کاٹ دو، یوں کہو دونوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ دونوں کی مخلوط محبتوں سے وجود میں آتا ہے. اس لیے سنیے آپ، اللہ کس کو چنتا ہے؟ ارے کہو کہ ان کے ماں باپ کو چنتا ہے، پھر یہ چنے جاتے. یہ جو بیٹھے ہیں نا، میں نے بیچ میں کہا تھا میرے نبی کی تمناؤں کے آخری تمنا کے پھول ہیں. تو میرے نبی کی تمنا تھی کہ میرے گلشن کی حفاظت
کون کرے گا؟ اللہ نے کہا ہم کریں گے، کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ اللہ نے دودھ بیچنے والے کو نہیں، پتھر چھیلنے والے کو نہیں، ہل چلانے والے کو نہیں، اللہ نے کسی مستری اور معمار کو نہیں، اللہ نے کسی پائلٹ اور انجینئر اور ماسٹر کو نہیں چنا، تو انہی دیوانوں کو، قرآن کے مستانوں کو، جو کسی کوئی اس کھیڑے سے، کوئی اس کھیڑے سے، تو کوئی اس کھیڑے سے ایک جگہ ٹوٹے بوریے پر جمع ہو گئے تھے، اور باسی روٹی کو کھا کھا کر جینے کے لیے اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ لائٹ چلی گئی تو مچھروں سے ان کو محبت ہو گئی۔ یہ وہ تھے کہ خدا کو بھی ان پر پیار آ گیا، اور کہا میرے نبی کی گل کے گلشن کی سیرابی اور آبیاری کا کام ان سے لے کر رہوں گا، محراب میں ان کو کھڑا کروں گا، منبروں کی زینت ان کو بناؤں گا، قیامت کے دن حفاظ القرآن اور قراء القرآن کے عنوان سے ان کو آواز دوں گا۔ یہ کوئی معمولی ہے، انہوں نے معمولی مجاہدہ نہیں کیا، ان پر تو اللہ کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام علماء کے بیچ مشہور ہے، علامہ ہے علامہ، اور جب پڑھتے تھے تو شروع میں ان کو ایک حرف آتا نہیں تھا، دماغی نہیں کھلتا، چلتا نہیں تھا۔ علامہ کیسے بن گئے؟ سبق پڑھتے تھے، دن بھر لگے رہتے تھے، جسے بعض بچے قرآن یاد کرتے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہو پاتا۔ علامہ تھے، اس وقت نہیں تھے، اس وقت ان کا دماغ چلتا نہیں تھا۔ کیسے علامہ ہو گئے؟ کہتے ہیں سارے بچے گھومنے چلے جاتے، جمعہ کو گھومنے چلے گئے، عصر میں گھومنے چلے گئے، اور پیٹ کا درد بتا کے نانی کے گھر چلے گئے۔ میں کہیں نہیں جاتا تھا، میں کبھی نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا تھا، ہر دم لگا رہتا ہوں، پھر بھی تو نانی کے گھر جاؤں گا تو کیسے یاد ہوگا؟ میں نہیں جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میرے سب ساتھی باغ میں کھیلنے گئے ہیں، اب مجھ سے ایک ساتھی آ کے کہہ رہا ہے تم بھی چلو۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، مجھے سبق یاد نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا، مجھے سبق یاد نہیں ہے، نہیں گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہتا ہے کہ چلو یار۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، مجھے سبق یاد نہیں ہے، ابھی قرآن یاد نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ آتا ہے اور کہتا ہے ارے چلو یار، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں موجود ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے جاؤ سعد الدین تفتازانی کو بلا کے لاؤ۔ اب تو دوڑ کے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا سعد الدین اتنی دیر کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا کہ بولنے والے نے ایسے ایسے کہا تھا، پہلی مرتبہ آپ کا نام لیتا تو میں دوڑ کے آ جاتا، اس نے تو تیسری مرتبہ میں آپ کا نام بتایا۔ تو اللہ کے نبی کو اتنا پیار آیا، کہا سعد الدین بول کیا مانگتا، کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے نہیں کہا بنگلہ دے دیجئے، یہ نہیں کہا کوئی کرسی دے دیجئے، نہیں، کیا کہا یا رسول اللہ قرآن و حدیث پڑھتا ہوں، میرے استاذ محبتوں سے پڑھاتے ہیں، میرے دماغ میں نہیں اترتا، پڑھا اور بھول گیا، پڑھا اور بھول گیا، پڑھا اور بھول گیا، بڑی حسرتوں میں اپنے کو ناکام پاتا ہوں، حشر میں کیا منہ دکھاؤں گا یا رسول اللہ؟ کم سے کم یہ ہو جاتا کہ میں بھی جو پڑھوں یہ یاد ہو جاتا، میں بھی اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد الدین منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک اس میں چند قطرے ڈال دیے، بس خواب ختم۔ صبح میں جب سبق میں بیٹھے تو ہمیشہ پیچھے بیٹھائے گئے تھے، اس لیے کہ کچھ آتا جاتا نہیں تھا۔ آج استاد جتنی باتیں پوچھتا ہے اور جتنا سوال کرتا ہے، ہر ایک کا جواب ایک نمبر پر، پہلے نمبر پر ان کی زبان پر آ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ استاذ کو بھی حیرت ہوئی کہ بابا آج اس کا دماغ کہاں کا آ گیا، کون سا دماغ آ گیا؟
کہا انکل یوم غیرک فیما مضی، آج تو وہ نہیں دکھ رہا ہے سعد الدین جو کل تک تھا، آج وہ نہیں دکھ رہا ہے، بیٹا ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اکیلے میں بتاؤں گا کہ بات کیا۔ پھر حضرت نے انہوں نے اپنے استاذ کو بتایا، استاذ نے پھر سر پر بٹھایا کہ جس کا اکرام کریں نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، ہم سب کے آسرا اور سہارا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقام کا کیا پوچھنا، یہ وہ ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ ملتا کس کو ایسا بچہ؟ اب ایک اور سوال ہے، اللہ ایسا سعد الدین ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ گیا؟ میں سعد الدین کا باپ کہلاتا تو کیا مزہ آتا، اور میں سعد الدین کی ماں کہلاتی تو کیا مزہ آتا۔ اللہ نے مجھ کو سعد الدین جیسے بچے کا باپ کیوں نہیں بنایا؟ اور خاتون یہ سوچے کہ مجھ کو سعد الدین کی ماں جیسی ماں کیوں نہیں بنایا؟ کیا اللہ کے خزانے میں اتنا اچھا بچہ اب کوئی نہیں تھا؟ ارے میں کہتا ہوں جب اتنے سے انسان تھے، گنتی کے چند انسان تھے، سب کو شکر ملتی تھی، سب کو مرچی ملتی تھی، سب کو پانی ملتا تھا، سب کو ہوا ملتی تھی، سب کو روٹیاں ملتی تھیں، سب کو پھل ملتے تھے۔ آج کروڑ ارب خرب کی تعداد میں انسان موجود ہیں اور آئٹم پہ آئٹم بنا کے کھا رہے ہیں۔ آج بھی سب کو شکر مرچی ساری چیزیں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور سچی بات یہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، بولیے وَإِن مِّن شَيْءٍ، میں اکیلا تقریر نہیں کرتا، آج آدھے گھنٹے تک میں نے اکیلے کیا تھا، اس لیے کہ مائک آپ کا صحیح نہیں تھا، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، جو کمی ہے وہ بتا رہا ہوں تاکہ آئندہ کے اجلاس میں نہ ہو۔ جی کیا کہہ رہا ہوں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاں ہر چیز کا خزانہ لا متناہی ہے، کوئی کیلکولیٹر اس کو گن ہی نہیں سکتا کتنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں مرچی، شکر، اٹر، مٹر لا متناہی، تولو تو ختم نہ ہو، بانٹو تو ختم نہ ہو، تو کیا اچھے انسان ختم ہو گئے اللہ کے؟ ارے بابا ختم ہو گئے۔ روزانہ ہر گود میں، روزانہ کتنی گودوں میں کچھ نہ کچھ بچے آتے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، تو کیا سارے اب کچرے ہی بچ گئے اللہ کے؟ کیا اب سعد الدین جیسا کوئی نہیں رہا، بخاری جیسا کوئی نہیں رہا، کیا ابو حنیفہ جیسا کوئی نہیں رہا؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو ہمارے دلوں میں جو تمنائیں اچھی، آج بھی ہو جو اچھے بچوں کی جستجو اور تلاش اور ارادے اور پلان، تو اللہ کی قسم خدا کی رحمت کی بارش آج بھی ہو سکتی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بتاؤں یہ پڑھنے والے کتنے قیمتی ہوتے ہیں؟ ایک امام بخاری کا نام پوری دنیا جانتی ہے، جاننے کو تو ہم جانتے ہیں، سبق نہیں لیتے۔ خواتین بھی سن رہی ہیں، ڈھنگ سے سنیں، کیوں نہیں اللہ نے ہماری گود میں، ہمارے پیٹ میں کیوں نہیں اللہ نے بخاری جیسا کوئی دیا؟ اور چھوڑو بخاری تو کچھ پہلے تھے، انور کشمیری تو ابھی تھے، اشرف تھانوی تو ابھی تھے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی تو ابھی تھے، شیخ الہند جیسا بابرکت انسان ہمارے اکابر میں کس کو پاؤ گے جی؟ جدھر دیکھو ان کے شاگردوں میں آفتاب اور مہتاب موجود ہے۔ کیا آج ہمارے ہاں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ اگر کہو کہ نہیں وہ انہی کو ملنے کے لیے تھے، وہ انہی کو مل گئے، تو ہم کہیں گے پھر اللہ رب العالمین کیسے ہوا؟ وہ تو عالم کو دیتا، عالم کو دیتا۔ امام بخاری کو دیکھو نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اماں کی برکت سے امام بخاری جیسا شاندار انسان پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟
امام بخاری کا مقام پہلے سنو نا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ تھے کہ انہوں نے حدیث کے پیچھے پوری دنیا اپنی لگا دی. کروڑ روپیے کے مالک تھے, سب لگا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پتے کھا کھا کے وقت گزارنا پڑا, کپڑے بیچنا پڑ گیا سفر میں. مگر اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوا, اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوا کہ خواب میں دوسرے محدثین کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور کہتے جاؤ محمد ابن اسماعیل بخاری کو میرا سلام کہہ دینا. سلام کہنا ان کو, نبی کا سلام جن کو آ رہا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہی امام بخاری علیہ الرحمہ ہیں کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ایک محدث کو خواب آ رہا ہے. عبد الواحد ابن آدم الطوابیسی رحمہ اللہ کو خواب آتا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی راستے میں موجود ہیں, کہیں راستے میں کھڑے ہیں اور چند صحابہ بھی ساتھ میں ہیں. میں نے پوچھا وما وقوفک ہونا یا رسول اللہ, وما وقوفک ہونا یا رسول اللہ, راستے میں کیوں کھڑے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت ملک الموت محمد ابن اسماعیل بخاری کی روح لانے کے لیے گئے ہیں اور ہم راستے میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. دیکھا آپ نے یہ کتنے قیمتی لوگ ہوتے ہیں علم والے, یہ مقام بتا رہا ہوں. اب ذرا سوچو امام بخاری جیسا عظیم انسان دھرتی پر کیسے آیا تو آیا, بنا کیسے اتنا اونچا جی اسباب کے درجے میں. مورخین نے لکھا ہے, ان کے احوال کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ ابھی بچہ تھے, بچپن ہی میں ابا دنیا سے چلے گئے, اماں پرورش کر رہی. پیسہ باپ کا چھوڑا ہوا حلال پیسہ تھا, پاکیزہ نورانی پیسہ, کچرے والا نہیں, دھوکے والا نہیں, 2 نمبر والا نہیں, چالاکی والا نہیں, مکاری والا نہیں, دبایا ہوا نہیں, سڑا ہوا نہیں, اچھا نورانی روحانی پاکیزہ بابرکت پیسہ. اماں پرورش کر رہی, دودھ پلا رہی ہے تمناؤں کے ساتھ, اللہ کرے بچہ میرا زندگی پائے اور ایک دن حافظ قرآن کی میں ماں کہی جاؤں. دودھ پلا رہی اس تمنا کے ساتھ کہ اللہ کرے بچہ بڑا ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا خادم بن کر کے دنیا میں چمکے. بچہ بڑا ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آیا کہ ابھی بچپن ہی ہے اور آنکھ چلی گئی, نابینا ہو گئے. ان کی اماں کو بڑا رحم آیا, یا اللہ میرے پلان پر تو پانی پھر گیا, پلان ہی برباد ہو گیا. میں نے تو کیا سوچا تھا کہ یہ بنے گا حافظ قرآن, خادم قرآن, مفسر قرآن, محدثین کا امام. میں نے بہت کچھ سوچا تھا, میری بڑی پلاننگ تھی. یا اللہ آپ نے اس کی آنکھ کیوں لے لی؟ اور اللہ اگر آپ نے لے لی تو آپ دینا بھی جانتے. دعا مانگ رہی, یا اللہ آپ دینا بھی جانتے اور آپ دینے پہ آئیں تو کون ہے جو آپ سے پوچھے کہ کیوں دے دیا؟ اللہ تیری یہ بندی تجھ سے مانگ رہی اس یقین کے ساتھ کہ تو دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے, دینے کا دل بھی رکھتا ہے اور حوصلہ بھی رکھتا ہے. اللہ میرے بچے کی آنکھ دے دے. یہ مانگتے مانگتے سو رہی ہیں, خواب آتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آ کر کے بشارت دیتے ہیں, اللہ نے تیرے بچے کی آنکھ واپس کر دی. بشارت دیتے ہیں اللہ نے تیرے بچے کی آنکھ واپس کر دی. وہ جب صبح میں جگتی ہیں تو بچے کے پاس جاتی ہیں تو واقعی بچہ آنکھ والا بن گیا. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ اتنا خوبصورت انسان اور اتنا عظیم المرتبت انسان کہ جس کے انتقال کے وقت میں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں استقبال و انتظار میں کھڑے ہیں. کہاں سے پیدا ہوا جی؟ ایک تو ابا کا چھوڑا ہوا پیسہ اور دوسرے اماں کی دلی تمنائیں, فکریں, دعائیں. آج دونوں چیزیں ہم سے غائب ہیں.
پیسے ہمارے پاس کچرے والے، ہر آدمی اپنے پیسے کو جانتا ہے، میں صرف شکلیں بول رہا ہوں ہر کوئی. جی ہمارے یہاں زکاتوں کا نصاب نہیں معلوم، لینا ہے دکان کا حساب تو کیلکولیٹر سے لیتے دیتے ہیں، اور زکات یوں ہی جتنے لوگ آئے دے دیا، نہیں آئے تو اپنا. فطرے کا نظام صحیح نہیں، قربانیوں کا نظام صحیح نہیں. حج واجب ہے لیکن کبھی میں اب تک نہیں کیا، کروڑ پتی بنتے گئے. دھندے الٹے سیدھے، مفتی جس کو ناجائز کہیں وہ دھندے بھی ہمارے چل رہے ہیں. اور ایک بیماری تو پوری امت مسلمہ میں تقریباً ہے، باہر کے ملکوں کو تو نہیں جانتا. یہاں کیا بہنوں کی میراث والا حق، بہنوں کی وراثت کا حق باپ کے مرنے کے بعد دینے والے کم ہی لوگ ملیں گے. اگر بہن منہ کھول کر کے مان لیتی ہے تو بہن کی طرف سے بھائی کی نگاہ بدل جاتی، ہٹ جاتی. یہ جاہلیت کی بری رسم تھی. ایک صحابیہ نے آ کر کے یہی شکوہ کیا تھا، یا رسول اللہ یہ ظالم، یہ اسلام جاہلیت کا یہ ظلم، ظالمانہ انداز آپ کے آنے کے بعد اب بھی باقی ہے کہ عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بچیوں کا باپ مر گیا، چچا نے سب لے لیا، کسی کو کچھ دیا نہیں. اب وقت نہیں میں تفصیل کروں. اسی موقع پر قرآن مجید میں آیت آئی وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. قرآن مجید میں آیت آئی وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. پھر اور وَلِلنِّسَاءِ، عورتوں کا بھی حق، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. عورتوں کا حق ہے. اب بتاؤ بہنوں کا میراث نہیں دیا، حج پہ حج، عمرے پہ عمرے چل رہے. ارے تھپڑ لگتے تو سب سے پہلے ایسوں کو لگتے. 4 پیسے کی چادر بچھا دیتے ہو تو کہتے پاؤں دھو کے آؤ. اور کعبۃ اللہ ایسا ہی تھا، گیا گزرا. مطاف ایسے ہی بے قیمت تھا کہ وہ پیر لے کے آ گئے جس پیر میں حرام پیسوں کی روٹیوں کے خون دوڑ رہے. شرم نہیں آتی؟ کیا ضرورت تھی برون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی؟ باہر ذرا سا ہاتھ پاؤں دھو لیے ہوتے پھر آئے ہوتے. وہ سینہ جس میں حرام خون دوڑ رہا ہے. تم حجر اسود کے بازو میں جو مقام ملتزم ہے، جہاں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے اطہر لگا ہوا ہے، سسک سسک کر رو رو کر مانگ رہے، آج اپنا گندا سینہ وہاں چمٹا رہے. تمہاری چادر سے بھی گئی گزری جگہیں ہو گئی. اتنا ہمارے اندر میں شعور اب نہیں رہا. بہنوں کا میراث کا حق ابھی، بہنوں کی میراث کا حق ابھی تک نہیں دیا. کتنے ہیں جی ٹوپی والے بھی، اور بے ٹوپی والوں کا تو خیر کوئی شکوائی زیادہ نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میرا وقت ختم. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی ہو اگر ہمارے اور آپ کے اندر میں سچا جذبہ اور سچی فکر اور سچا طریقہ، تو انشاءاللہ اچھی روزی، اچھی روٹی، اچھی زندگی اور اچھی اولاد ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کاش کی حاضرین میں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کوئی بات اچھی لگی ہو، دلوں میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور آخرت میں دنیا میں بھی ہر طرح کی سرخروئی کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعا فرما کر مجلس کا اختتام فرمائیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. میرے رب
اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، یا اللہ تیری عظمتوں کو ہم نے سمجھا نہیں، یا اللہ تیری عظمتوں پر ہم نے دوسروں کی عظمت کو عظمت سمجھ لیا۔ آپ کی عظمت سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں، آپ کے سامنے کسی کا وزن نہیں، آپ کا ہمارے اوپر کروڑوں احسان ہے، آپ کی شان بے مثال ہے۔ یا اللہ ہم سوتے رہے آپ کھلاتے رہے، یا اللہ ہم بھاگتے رہے آپ بلاتے رہے، یا اللہ ہم نافرمانیاں کرتے رہے آپ پیار دیتے رہے۔ یا اللہ مزید آپ کی اے اللہ کرم، اے اللہ ذرہ نوازیاں ہو جائیں اور حشر تک اللہ آپ کی یہ محبتیں باقی رہے، ایسا ہمارا نصیبہ بنا دے۔ اے اللہ ان حافظ ہونے والے بچوں کو قبول فرما لے، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے پڑھنے کے زمانے کے اے اللہ ٹپکنے والے پسینوں کو اور قطرے قطرے کو قبول فرما۔ ان کو استاذوں نے ڈانٹا تو محبت سے انہوں نے سنا ہے، اے اللہ استادوں کی ڈانٹ پڑی ہے تو انہوں نے اپنی قسمت کا اے اللہ روشن ستارہ اس کو سمجھا ہے۔ ہمیشہ تیرے قرآن سے ان کو پیار رہا ہے، تیری نسبت سے ان کو پیار رہا ہے۔ اے اللہ ان کو آپ بھی دنیا میں بھی ہمیشہ پیاری نگاہ سے دیکھنا، ان کا مستقبل پیارا بنانا، ان کی آخرت بھی پیاری بنانا۔ یا اللہ ان کو ذلت کا دن کبھی نہ دیکھنا پڑے، رزق کی تنگی ان پر نہ آوے، اے اللہ کبھی یہ پریشانیوں کا شکار نہ ہوں، اور اے اللہ امت کی بے حسی کو معاف فرما دے، اے اللہ امت کی غفلت کو معاف فرما دے، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ جس کے دل میں بھی جو تمنا ہے اے اللہ جائز تمناؤں کی تکمیل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن جوان بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ان کے نکاح آسان فرما، ان کے اے اللہ نیک جوڑے مقدر فرما۔ اے اللہ جو لا ولد ہیں بے اولاد ہیں اے اللہ ان کی گود کو آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے مگر نافرمان ہے اے اللہ ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ دلوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے رب کریم اے اللہ مہد اپنے فضل سے قیامت کے دن اے اللہ ہمیں گر متقبلین میں، وفد متقبلین میں، اولیاء کاملین میں شامل فرما کر اٹھا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ستاری فرما دے، غفاری فرما دے، اس ادارے کو مقبولیت تامہ عطا فرما دے، ترقیات زائدہ عطا فرما دے۔ اے اللہ کام کرنے والوں کو اے اللہ پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، معاونین کو، مخلصین کو، تمام حضرات کو جو بھی اس کو پیار سے کبھی دیکھتے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حاجات کا پتہ ہم سے زیادہ آپ کو ہے، ہماری ہر ضرورت کی تکمیل فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں بھی اسے قبول فرما، اور جن شر اور ضر سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم سب کو بھی اس سے پناہ نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔